بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے تین اسباق الدرس السادس والعشرون سے لے کر الدرس الثامن والعشرون 26 27 28 تین اسباق کے جو ایکسرسائز والے کویسچن تھے ان کو ہم سولو کریں گے، اور اس کے لیے دیکھیے گا یہاں سے الدرس السادس والعشرون 26ویں سبق کے جو ایکسرسائز کویسچنز ہیں یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، اس کے اندر یہ کویسچنز پہلے سے موجود ہیں، سوالات بھی اور جوابات۔ الی من ینتہی، الی من کس کی طرف، کہاں تک، الی طرف، من جو، یکون کس کی طرف، ینتہی پہنچتا ہے، نسب السید جمال الدین الافغانی، سید جمال الدین افغانی کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا جواب ہے ینتہی نسب السید جمال الدین الافغانی، ویسے ہی جیسا کویسچن میں ہے، الی سیدنا الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ اس میں سوالات کے جوابات اس طرح تیار کیے گئے ہیں کہ جون سی چیز جواب کے اندر جواب کا حصہ ہے اور جواب ہے وہ اسے بولڈ کیا گیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ الی سیدنا الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بولڈ کیا گیا، گاڑا کر کے موٹا کر کے لکھا گیا۔ ما ہی کون سی ہیں، اللغات زبانیں، التی تعلمها الافغانی جسے افغانی نے سیکھا، تعلم الافغانی افغانی نے سیکھا، الفرنسیہ والانجلیزیہ والترکیہ والروسیہ والعربیۃ والفارسیہ، یہ زبانیں ہیں جو اس نے سیکھی۔ لمد الفرنسیہ سے متعلق فرینچ، الانجلیزیہ انگلش، ترکیہ سے ٹرکش، روسیہ سے روسی زبان، العربیۃ والفارسیہ سے مراد عربی اور فارسی زبانیں۔ لماذا کیوں، خرج الافغانی من مسقط رأسہ افغانی اپنی جائے پیدائش اپنے آبائی گاؤں سے کیوں نکلا، خرج الافغانی من مسقط رأسہ ویسے ہی جیسا کہ سوال کا حصہ ہے، نکلا تھا کئی یزور بلاد العالم تاکہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں کو دیکھے، دنیا دیکھ لے۔ ماذا قال الافغانی افغانی نے کیا کہا تھا، لزعماء الہند ہندوستان کے لیڈرز سے عند رحیلہ وہاں سے روانگی کے وقت، اپنی روانگی سے پہلے افغانی نے ہندوستان کے لیڈر سے کیا کہا تھا؟ اس کے جواب میں دیکھیے گا قال الافغانی، سوال میں سے صرف قال الافغانی کیا کہا، وعزت الحق وسر العدل، یہ وہی والی بات جو چیپٹر کے اندر آخری پیراگراف کے اندر اس کے جس وقت آخری پیراگراف والے پیج کے اوپر سب سے اوپر موجود ہے، وعزت الحق وسر العدل، حق کی عزت کی قسم اور سر العدل سے مراد ہے کہ عدل کے راز کی قسم۔ واو سے یہاں پہ واو جو ہے اس سے مراد قسم ہے، وعزت الحق حق کی عزت کی قسم، وسر العدل سے مراد عدل کے راز کی قسم۔ لو ان ملائینکم، اگر، لو سے مراد اگر، ان ملائینکم تم میں سے لاکھوں کروڑوں لوگ، ملائین ملین کی جمع ہے، ایک ملین کے اندر 10 لاکھ ہوتے ہیں، ملائینکم سے مراد با محاورہ ترجمے کے اندر کہیں گے کروڑوں لوگ، اگر تم میں سے کروڑوں لوگ مسخت ذبابن شکلیں بگاڑ کر مسخ کر کے مکھیاں بنا دیے جاؤ، ذباب سے مراد مکھیاں، لأخرجت الانجلیز تو وہ ضرور انگریزوں کو نکال باہر کریں گے، اخرجہ کا مطلب خارج کر دینا، خرجہ کا مطلب نکل جانا، اخرجہ کا مطلب نکال دینا، لأخرجت الانجلیز انگریزوں کو وہ ضرور نکال باہر کریں گے، بطنینہا اپنی بن بناہٹ کی آواز سے، مکھیاں بن بناتی ہیں، بطنینہا سے مراد بن بنانے سے، اپنی بن بناہٹ سے، من الہند ہندوستان سے، بن بناہٹ کی آواز سے انگریزوں کو بر صغیر سے نکال باہر کریں گے۔ وَلَوْ انقلبت السلاحف اگر وہ کروڑوں لوگ، سلاحف سلحفات کی جمع ہے، سلحفات سے مراد کچھوا، سلاحف سے مراد زیادہ کچھوے، وَلَوْ انقلبت اگر وہ تبدیل ہو جائیں، سلاحف کچھووں کی صورت میں، وخادت البحر اور سمندر میں غوطہ لگائیں، الی جزر البریطانیہ بریطانیہ کے جڑوں تک، سمندر کے اندر ڈوب کر بریطانیہ کے جڑوں تک پہنچ جائیں، لجذبتھا الی القار، قار سے مراد سمندر کا گہرا، سمندر کے نیچے جو زمین مٹی ہے، سمندر کا پیندہ جو ہے، لجذبتھا الی القار سے مراد
ان کو جذب کر کے ان کو کھینچ کر سمندر کے پیندے کی طرف لے جائیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ برطانیہ کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. من استقبل الافغانیہ، کس نے افغانی کا استقبال کیا تھا؟ عندما وصل الى الاستانہ، جب وہ آستانہ تک پہنچا. تو استقبل الافغانی عندما وصل الى الاستانہ، اس سے شروع میں یا بعد میں اگر صدر العظم لگا دیں گے تو جواب ہو جائے گا. صدر العظم نے استقبال کیا تھا اس وجہ سے. من این اصدر الافغانی مجلتہ، من این سے مراد کہاں سے، این سے مراد کہاں، من سے، من این کہاں سے، من این اتیت تم کہاں سے آئے ہو، من این ھذا الکتاب یہ کتاب کہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے. من این اصدر کہاں سے جاری کیا، الافغانی افغانی نے، مجلتہ اپنا میگزین، العروۃ الوثقی عروۃ الوثقی کے نام سے. کہاں سے اس نے جاری کیا تھا؟ اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی. یہ سوال کے اندر جیسا موجود ہے ویسا ہی آ جائے گا. اور من این شروع والا حصہ کاٹ دیں گے تو دیکھیے گا اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی، اصدر الافغانی مجلتہ العروۃ الوثقی، سوال جواب سیم. تو جواب کے اندر جو سا حصہ ڈفرینٹ ہے، من پیرس، پیرس سے، جسے بولڈ کر دیا ہے، پیرس سے اس نے جاری کیا تھا. فی ای سنتن کس سال میں، فی سے مراد میں، ای سنتن کون سے سال، کون سے سال میں، توفی وفات پائی ہے سید جمال الدین الافغانی، سید جمال الدین افغانی نے. کس سال وفات پائی؟ تو توفی سید جمال الدین الافغانی. یہ بریکٹ کے اندر جون سی چیز موجود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اسے اگر ذکر نہیں بھی کرتے تب بھی جواب درست ہوگا. توفی سید جمال الدین افغانی اگر اس طرح ذکر کریں پھر بھی درست ہے. اور توفی، اور اس سے تو یعنی وفات پائی اس نے، فی سنتی کون سے سال میں، 1897، اور میم آگے میلاد کا. اب اسے اسی طریقے سے یاد کر لیجیے گا کیونکہ عربی کے اندر جس وقت پڑھا جائے گا بولنے میں تو 1897 کو اس طرح پڑھا جائے گا، فی سنت الف و ثمانمائۃ و سبع و تسعین من المیلاد. ایک ایک کر کے 1897، اس طرح علیحدہ علیحدہ کر کے. میم سے مراد میلاد، جس طرح اردو میں کہتے ہیں عیسوی، اس طریقے سے عربی کے اندر جو انگریزی تاریخ ہے اس کے آخر میں میم آتا ہے، میلاد. اگلا سوال دیکھیے گا جو کہ سبق 27ویں سبق میں سے ہے. ماذا احب، ماذا کون سی چیز، احبا جسے پسند کیا، الادیب السعودی ادیب سعودی نے، ان یسمع کہ وہ سنے، من الادیب الپاکستانی پاکستانی ادیب سے. پاکستانی ادیب سے کون سی چیز سعودی ادیب سننا چاہتا تھا؟ تو احب الادیب السعودی من الادیب الپاکستانی، یہ وہ سوال کا حصہ ہے تو ماذا اوپر سے کاٹ دیا. احب الادیب السعودی ان یسمع من الادیب الپاکستانی النکت الپاکستانی، النکت الپاکستانی، النکت الپاکستانی. نکتتن کی جمع ہے نکت، پاکستانی لطیفے. ماذا یحب کون سی چیز پسند کرتا ہے، شعب الپاکستانی پاکستانی لوگ، پاکستانی عوام کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں. یحب الشعب الپاکستانی، ماذا کو کاٹ دیا، دیکھیے گا یحب الشعب الپاکستانی النکت والدعابہ، لطیفے اور دل لگی کی باتیں. دیکھیے گا اگلا سوال دیکھیے گا. من ینکت کون لطیفے بیان کرتا ہے، خلال دوران، الازمات بحران کے، مشکل لمحوں کے، واللحظات الخطیرہ خطرے کی گھڑیوں کے دوران. خطرے کی گھڑیوں کے دوران اور مشکل وقتوں میں کون لطیفے سناتا ہے. دیکھیے گا اس کا جواب. تو سوال کے اندر جس طریقے سے سوال کے اندر اس طرح تھا کہ من ینکت، سوال میں جس طرح آیا ہے کہ من ینکت، من ینکت، اس طریقے سے یہاں سے من ختم کر دیں گے تو آگے سے جواب شروع ہوگا. ینکت خلال الازمات واللحظات الخطیرہ الشعب الپاکستانی، پاکستانی عوام. جواب میں بھی دیکھ لیجیے گا آپ آگے جو اگلے کالم میں آ رہا ہے، اس کے شروع میں لگا دیں الشعب الپاکستانی یا آخر میں لگا دیں، بوتھ آر سیم، تو بن جائے گا ینکت خلال الازمات واللحظات الخطیرہ. آخر میں لگا دیں الشعب الپاکستانی، شروع میں لگا دیں، دونوں صورتوں میں درست ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا. کم نکتتن، کم کتنے، نکتتن لطیفے، کتنے لطیفے، حکاہا الادیب السعودی سعودی ادیب نے سنائے تھے. حکل ادیب السعودی، سعودی ادیب نے سنائے تھے، نکتتین دو لطیفے. ایت نکتتن کون سا لطیفہ، اعجبت کا کثیرن آپ کو اچھا لگا، زیادہ اچھا لگا،
اعجبتنی مجھے اچھا لگا، کیونکہ سوال کے اندر کا ہے یعنی آپ کو، تو جواب کے اندر اعجبت کا اگر لکھیں گے تو جواب غلط ہو جائے گا، کیونکہ امتحان کے یہ سوال کے اندر بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے، تو آپ سے اگر سوال کر رہا ہے تو آپ جواب میں یہ لکھیں گے کہ مجھے یہ لطیفہ پسند آیا، تو اعجبت کا سے مراد کون سا لطیفہ آپ کو پسند آیا، اعجبت نہیں مجھے پسند آیا۔ اور یہ پیپر میں کئی مرتبہ سوال آیا ہے، اور ہر مرتبہ طلبہ یہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں اعجبت کا نکتہ تو شیخ شلی کثیرن، یا کسی بھی لطیفے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اعجبتنی نکتہ تو جوحا کثیرن، اعجبتنی نکتہ تو سیخ کثیرن، کئی لطیفے تھے نا، یا اعجبتنی نکتہ تو ملا نصیر الدین کثیرن، تو اعجبت نہیں آنا ہے، اگر اعجبت کا اگر ذکر کیا تو دو میں سے ایک نمبر کٹ جائے گا۔ الی من کس کی طرف، یہ اگلا سبق نمبر 28 میں سے، الی من کس کی طرف، کتب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا رسالہ خط، دیکھیے گا الی من کو کاٹ دیں، کتب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الرسالہ، جس طرح سوال کے اندر ہے ویسے ہی جواب کے اندر، کہاں تک کس کی طرف لکھا تھا، الی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ومن معہ، خالد بن الولید اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی طرف رسالہ لکھا تھا۔ دیکھیے گا اگلا کویشچن، من الذی وہ کون شخص تھا، بعثہ جسے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعلیٰ جیش العراق عراق کا سپہ سالار بنا کر، عراق کی طرف جانے والے لشکر، عراق کے لشکر کا سپہ سالار بنا کر، جیش کا مطلب لشکر، عراق کا مطلب عراق، جیش العراق کا مطلب عراق والا لشکر، اعلیٰ کا مطلب اوپر یعنی سپہ سالار بنا کے، کون سا شخص تھا جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف یا عراق والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، دیکھیے گا، بعث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بعث بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، المثنى بن حارثۃ الشیبانی ہے، مثنى بن حارثہ شیبانی کو اعلیٰ جیش العراق، عراق کے لشکر کے اوپر، اسے اگر اس طریقے سے اگر آپ ذکر کرتے ہیں، ہو ضمیر یہاں سے کاٹ دیں، من الذی یہاں سے کاٹ دیں، دیکھیے گا تو کیا بنے گا سوال کا حصہ، بعث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلیٰ جیش العراق کے بعد اگر آپ ذکر کر دیتے ہیں آخر میں المثنى بن حارثۃ الشیبانی ہے، پھر بھی درست ہو جائے گا، تو مثنى بن حارثۃ الشیبانی ہے، اگر سوال کے آخر میں یہاں والی جگہ پہ آ جائے اعلیٰ جیش العراق والی، پھر بھی درست ہو جائے گا۔ کم مدتاً کتنی مدت تک، قاتل قتال کیا، المثنى مثنى نے، اہل فارس کے ساتھ، کتنی مدت تک قتال کیا تھا، لشہرین 2 مہینے تک۔ اس کے جواب کے معاملے میں ایک مرتبہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کتاب کے اندر بھی کیا یہی تھا، تو ایک منٹ ادھر چلا گیا، کتاب کے اندر کیا تھا، فقاتل حولا او نحوہ، یہ سوال کا جواب درست نہیں ہے، اس کو درست کر لیجیے گا، فقاتل حولا او نحوہ، مثنى بن حارثہ نے 1 سال یا اس کے قریب قتال کیا تھا، اس کے جواب کے اندر مجھے شک ہو رہا تھا، اور یہ درست کر لیجیے گا اسے، یہاں پہ اس کا جواب شہرین نہیں ہے، اس کا جواب ہے، یہاں پہ کس طریقے سے لکھا جائے بھائی، خیر اس کے جواب میں آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہاں پہ ٹائپ کرنے کے لیے ابھی میرے پاس آپشن نہیں ہے۔ قاتل المثنى اہل فارس، مثنى نے اہل فارس کے ساتھ قتال کیا تھا، حولا او نحوہ 1 سال یا اس کے قریب، اس کے جواب کو درست کر لیجیے گا۔ اگلے سوال میں دیکھیں، من الذی بعثہ کس شخص کو بھیجا تھا، المثنى مثنى نے،
الی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ مثنیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کس شخص کو بھیجا تھا؟ دیکھیے گا، من الذی اور ہو ضمیر کو کاٹ دیں گے، بعث المثنى ابن حارثة بعث المثنى الی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سوال کے اندر موجود ہے ویسا ہی آ جائے گا۔ کس کو بھیجا تھا؟ اخاہ مسعود ابن حارثہ، اپنے بھائی مسعود ابن حارثہ کو بھیجا تھا انہوں نے۔ دیکھیے گا نیکسٹ کویسچن، لماذا کیوں، کتب لکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الی خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف الرسالہ، خط کیوں لکھا تھا انہوں نے؟ دیکھیے گا، لماذا کاٹ دیں، کتب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الی خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالۃ لیستمدہ لأہل العراق، تاکہ عراق والوں کے لیے مدد مانگے۔ عراق کی طرف لشکر بھیجا تھا نا، تو عراق میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے مدد مانگنے کے لیے۔ یہاں تک یہ سوالات کے جوابات جو ہیں 3 اسباق کے، یہ جو کویسچن آنسر تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب ترجمے کی بات آ جائے گی، یہاں پہ آ جائیے۔ کیا آپ کو کوئی لطیفہ یاد ہے؟ حل کیا تذکرو، یا آپ کو یاد ہے نکتتاً کوئی لطیفہ؟ دیکھیں اردو کے اندر کتنا لمبا سینٹنس بنتا ہے اور عربی کے اندر دیکھیں کتنا مختصر ہے۔ حل کا مطلب کیا، تذکرو، آپ کو یاد ہے نکتتاً کوئی لطیفہ۔ پاکستانی بحران میں بھی لطائف بیان کرتے ہیں۔ الشعب الپاکستانی، و پاکستانی لوگ، النکت کے بجائے یہ ینکتو، الشعب الپاکستانی ینکتو، ینکتو، دیکھیے گا ینکتو، یہ النکت کے بجائے ینکتو درست کر لیجیے گا اسے، الشعب الپاکستانی ینکتو، حتیٰ فی الازمات، یہاں تک کہ بحران میں بھی۔ عظمت، عظمت ان کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بحران یا مشکل گھڑی۔ میں آپ کو لطائف سناتا ہوں، احکی میں سناتا ہوں، لک آپ کو، النکت لطائف، میں آپ کو لطائف سناتا ہوں۔ وہ نہانے کے لیے حمام میں داخل ہوا وہ دخلا، وہ داخل ہوا، الحمام، حمام میں، لیستحم، تاکہ نہا لے۔ تو بامحاورہ ترجمہ، وہ نہانے کے لیے حمام میں داخل ہوا۔ باقل عرب کے ایک احمق کا نام ہے۔ باقل اسم نام ہے، احد ایک، حمقا العرب عربوں کے احمق، اس میں بن جائے گا باقل اسم احد حمق العرب، احد الحمق العرب، باقل عربوں کے ایک احمق کا نام ہے۔ آگے آ جائیے جی۔ مسعود ابن حارثہ حضرت مثنى ابن حارثہ کے بھائی تھے۔ کیا تھے؟ مسعود ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، مسعود ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، اخن بھائی، للمثنى ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، مثنى ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ کیا تھے؟ المثنى رضی اللہ عنہ، مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے۔ حضرت مثنى نے اہل فارس پر حملہ کیا، حجم کا مطلب حملہ کیا، المثنى مثنى نے، علی اہل فارس، اہل فارس کے اوپر۔ 1 سال تک جنگ جاری رہی۔ استمرت کا مطلب جاری رہی، الحرب جنگ، جنگ جو ہے مؤنث ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے استمرہ کا ورڈ استعمال نہیں ہوا۔ استمرت الحرب، جنگ جاری رہی، لسنۃ واحدہ، 1 سال کے لیے۔ آگے آ جائیے، ترجمے والا آخری سوال، مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، یدخل داخل ہوں گے، المسلمون مسلمان، الجنہ جنت میں، یدخل المسلمون الجنہ، مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر اسم جو کہ یہاں پہ ہے المسلمون، اس سے پہلے اگر آتا ہے فعل تو وہ مفرد استعمال ہوگا، لیکن اگر بعد میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ اگر آ جاتا تو اس وقت یہ یدخلون ہوتا، یعنی المسلمون یدخلون الجنہ۔ اگر مسلمان پہلے المسلمون زیادہ آ جائے تو فعل اس کے مطابق آئے گا،
لیکن اگر مسلمون بعد میں آ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے، تو فعل مفرد کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ یدخل استعمال کیا، یدخلون استعمال نہیں کیا. یہ کویشچن آنسر یہاں مکمل ہوئے. آگے سے دیکھیے گا، یہ واحد جمع ہے، اور واحد جمع کے لیے یہ ملاحظہ فرمائیے. مبدا کی جگہ بنیاد، مبادی بنیادیں. اسرت کا مطلب خاندان، اسارن اس کی جمع ہے جس کا مطلب زیادہ خاندان. اقلیم ان کا مطلب بر اعظم، علاقہ، اس کی جمع اقالیم. عاصمت ان کا مطلب دارالحکومت جس کی جمع ہے عواسم. زعیم کا مطلب سردار جس کی جمع زعما. سلحفات کا مطلب کچھوا جس کی جمع سلاحف. نکتتن کے جمع، نکتتن کا مطلب لطیفہ جس کی جمع نکتن. فکاہتن کا مطلب بھی لطیفہ جس کی جمع فکاہات. شعب کا مطلب عوام یا لوگ جس کی جمع شعوب. بلدتن کا مطلب علاقہ جس کی جمع بلد یا بلاد، دونوں درست ہیں. لسان ان کا مطلب زبان جس کی جمع السنہ. نفس ان کا مطلب نفس یا دل یا روح جس کی جمع نفوس. حمام کا مطلب حمام جہاں پہ نہاتے ہیں جس کی جمع حمامات. قمیص کا مطلب قمیص جس کی جمع قموسن یا اقمصۃ، دونوں درست ہیں. صوت کا مطلب آواز جس کی جمع اصوات. جیش کا مطلب لشکر جس کی جمع جیوش. خلیفت کا مطلب خلیفہ جس کی جمع خلفاء. الہ جس کا مطلب واضح ہے، الہ وہ ذات جس سے تمام امیدیں وابستہ ہوں اور تمام مصیبتوں سے خلاصی اس سے وہ کروا سکتی ہوں جس کی جمع آلہۃ. وعد کا مطلب وعد جس کی جمع وعود. دین ان کا مطلب دین، مذہب جس کی جمع ادیان. عدو کا مطلب دشمن جس کی جمع اعداء. فردن اکیلا جس کی جمع افرادن، بہت زیادہ افراد. موعد کا مطلب موعد، وعدے کا وقت جس کی جمع مواعد. المعون کا مطلب مشکل، مصیبت جس کی جمع المئن. شیء کا مطلب چیز جس کی جمع اشیاء. سبیل کا مطلب رستہ جس کی جمع سبل. الاجر کا مطلب اجر، ثواب جس کی جمع الاجور. امر کا مطلب کوئی کام. امور بہت سے کام. نیتن کوئی نیت جس کی جمع نیات زیادہ نیتیں. رغبتن کوئی رغبت جس کی جمع رغبات. مشعل کا مطلب مشعل یعنی شعلہ، جہاں پہ یہ روشنی کرنے کے لیے جو مشعل جلائی جاتی ہے نا، اسٹک کے اوپر کپڑے کو لگا کے آگ، اس کی جمع مشاعل. اور یہاں سے ان تین اسباب کے واحد جمع بھی مکمل ہوئے. اب آخر میں صرف ہمارے پاس اس کے رہ جاتے ہیں جملے، الفاظ جملے. دیکھیے گا یہاں پہ بیئتن کا مطلب ماحول. هذه بیئتن علمیۃ، یہ ایک علمی ماحول ہے. تو تین لفظوں کا ایک سینٹنس بن گیا. دوسرا دیکھیے نشأ، اس نے پرورش پائی. نشأ الافغانی فی اسد آباد، افغانی نے اسد آباد میں پرورش پائی. آپ اس کا ترجمہ، اس کا سینٹنس یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ نشأت، میں نے پرورش پائی فی سانگلا ہل، سانگلا ہل میں. عضون کا مطلب ممبر. الید عضون، عضون کا مطلب ممبر بھی ہوتا ہے، اور عضون کا مطلب جسم کے جو عضو ہیں، اعضاء، آرگنز، اس کو بھی عضو کہتے ہیں. تو الید ہاتھ، عضون عضو ہے، ہاتھ ایک عضو ہے. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں الرأس عضون، العین عضون. رأس کا مطلب سر، عین کا مطلب آنکھ. اللغات زبانیں. تعلمت میں نے سیکھی. لغات کثیرۃ بہت سی زبانیں. مناصب منصب کی جمع ہے. دیکھیے گا طول الافغانی، افغانی کو ملے مناصب کبیرۃ بہت بڑے بڑے مناصب، بڑے بڑے عہدے. رحیل کا مطلب سفر. حان وقت الرحیل، حان کا مطلب آ گیا، حان کا مطلب آ گیا. وقت الرحیل سفر کا وقت. مرح کا مطلب خوش مزاج، خوش باش.
الشعب الپاکستانی، پاکستانی لوگ مرح خوش مزاج ہیں. دیکھیے گا. خرافیتن کا مطلب من گھڑت. قصص قصے، قصتن کی جمع ہے قصص، قصص قصتن کی جمع ہے. الف لیلہ و لیلہ، الف لیلہ و لیلہ کے قصے جو ہیں خرافیتن من گھڑت. آگے دیکھیے. مزاح کا مطلب مزاح. نحن نحب المزاح القلیل. نحن نحب، نحن کا مطلب ہم، نحب کا مطلب ہمیں پسند ہے. نحن کو ہٹا بھی دیں پھر بھی جملہ درست ہوگا، بن جائے گا نحب المزاح القلیل. ہمیں تھوڑا تھوڑا مزاح پسند ہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ہم مزاح ہی کرتے رہیں. دعابۃ کا مطلب دل لگی. نحن نحب الدعابہ، یہاں پہ نحن کو ہٹا بھی دیں پھر بھی ہو جائے گا نحب الدعابہ، یعنی ہمیں دل لگی پسند ہے. فکاہتن کا مطلب لطیفے، لطیفہ. نحن نحب الفکاہت، یہاں پہ بھی نحن کو ہٹا دیں نحب الفکاہت یعنی نحب فکاہتن، ہمیں لطیفے پسند ہیں. مضیفن کا مطلب میزبان. زید، زید مضیفی میرا میزبان ہے. الیوم آج کے دن، آج کے دن زید نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے. مضیف کا مطلب میزبان جو دعوت کرتا ہے. زید مضیفی الیوم، زید میرا آج میزبان ہے. دیکھیے گا. حمام کا مطلب نہانے کی جگہ، غسل خانہ. نغتسل فی الحمام، نغتسل ہم نہاتے ہیں، فی الحمام حمام میں. اغارہ حملہ کیا، اس نے حملہ کیا. اغارہ امریکہ علی افغانستان، امریکہ نے حملہ کیا علی افغانستان، افغانستان پہ. غلبہ وہ غالب آ گیا. غلب المسلمون، یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر فعل پہلے آ جائے تو وہ مفرد کی صورت میں آئے گا. غلب المسلمون مسلمان غالب آ گئے. علی اعدائہم، علی پر، اعدائہم اپنے دشمنوں کے، اپنے دشمنوں پر مسلمان غالب آ گئے. اضل گمراہ کر دیا. اضل اللہ اللہ نے گمراہ کر دیا. الکافرین کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کو رستہ دکھایا ہی نہیں. استخلف، استخلف کا مطلب خلافت دی، اس نے خلافت دی، خلیفہ بنایا. استخلف اللہ اللہ نے خلیفہ بنایا، اللہ نے خلافت دی. آدم آدم کو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت دی. کفر اس نے کفر کیا. کفر باللہ الظالمون، یا کفر الظالمون اگر کرتے ہیں پھر بھی جملہ درست ہو جائے گا. دیکھیے گا. کفر الظالمون، ظالموں نے کفر کیا. شاہرہ کا مطلب ہوتا ہے لہرانا، جس طرح تلوار ہوا میں لہراتا ہے بندہ یا جھنڈا لہراتا ہے. شاہرہ کا مطلب لہرانا. شاہر الجندی سیفہ، شاہر الجندی، جندی کا مطلب لشکر والا، سولجر، سپاہی، فوجی. اس کا لفظی ترجمہ فوجی، جند کہتے ہیں فوج کو، جندی کا مطلب فوجی. سیفہ اپنی تلوار، فوجی نے اپنی تلوار لہرائی. امامہ سامنے. جلس زید، جلس زید زید بیٹھا. امام الاستاذ استاد کے سامنے. یہاں پہ تمام ایکسرسائزز جو اس کے ہو گئے ہیں ابھی تک کے 3 اسباق، ان کی ایکسرسائزز مکمل ہوئیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ یہ سوالات کو جلد از جلد یاد کر لیجیے گا، ہینڈ آؤٹس کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.